آپ کو چن لیا یا انتخاب کر لیا آپ کا اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا. کیسا پاک اور کس طرح سے آپ کا انتخاب کیا؟ وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، عالمین کی عورتوں پر آپ کو چن لیا، عالمین کی عورتوں پر آپ کا انتخاب کر لیا. تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ پروردگار عالم جب انتخاب کرتا ہے تو چنتا ہے. پروردگار کے انتخاب کو کیا کہتے ہیں؟ چننا. نبی، کسی کو نبی چن لیا، کسی کو رسول چن لیا ہے نا. اور جب انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے تو اسے کہتے ہیں چھٹا ہوا. چنا ہوا الگ ہوتا ہے، چھٹا ہوا سمجھتا ہے. انسان چھانٹتا ہے، اللہ چنتا ہے. اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خوب مسئلہ ہے کیا؟ کیوں یہ بشارت لے کر آئے ملائکہ؟ اتنی خواتین ہیں، محترم خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب حضرت ہے کہ نہیں سب؟ لیکن جناب مریم کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. ان سب کا بھی ذکر ہے لیکن کسی کا نام نہیں ہے، نام کے بغیر ذکر. نام جناب حوا کا ہے لیکن جناب مریم کا تو خاص ذکر ہے نا. سورہ مریم الگ، آل عمران میں الگ، اور کئی مقامات یہ سب الگ بیانات. جناب جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا جناب مریم ساتھ ساتھ ہے نا. آل عمران ہو، مائدہ ہو، صافات ہو، سورہ انبیاء ہو، سورہ مریم ہو، ہر جگہ ذکر ہے. کیوں ایسا ہوا کہ خاص طور پہ ملائکہ کو بھیجا گیا؟ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کہا کہ بے شک اللہ نے آپ. مسئلہ کیا ہے؟ کیا خیال؟ یاد ہے کہ دنیا، ساری دنیا مل کر کسی کے پیچھے پڑ جائے، اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے، اس کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے. کہ عزت آبرو سے مراد نہیں کیا، وہ عظمت، اس کی عظمت جو اس کے پیچھے پڑ جائے. بیچارہ کہاں جائے، کیا کرے؟ ساری دنیا ایک طرف اکیلے تو کیا کر لے گا؟ مشیت، جب انسان بے بس ہوتا ہے نا جہاں، وہاں مشیت اپنا کام شروع کرتی ہے. جب انسان بے بس کہتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ ساری طاقتیں حاوی آ گئی، فرعونی طاقتیں، فرعون حاوی آ گیا، ایسا حاوی آ گیا کہ دم نکل گیا بنی اسرائیل کا. اس زمانے کے بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. بالکل جب بالکل دم توڑ دیا بنی اسرائیل نے تو جناب موسیٰ سامنے آ گئے. آئے کہ نہیں؟ تو مشیت وہاں سے کام شروع کرتی ہے جہاں انسان اپنی بے بسی کا اعلان کر دیتا ہے. لیکن بے بسی کا اعلان کرنے کا مطلب سرنڈر کرنا نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. بے بسی کے اعلان کا مطلب سرنڈر کرنا نہیں ہوتا. یعنی ڈٹا رہے گا لیکن جانتا ہے کہ میں ان طاقتوں سے کیسے رہوں ان طاقتوں کا مقابلہ، لیکن ڈٹا رہے گا. دجالی نظام کسی کہتے ہیں ذرا سمجھ لیجیے تاکہ ہمیں سمجھانے میں بات کو آسانی ہو جائے. یہ ایک ہی آیت ہے لیکن ہم اس پہ ہر جگہ مختلف پہلوؤں سے بات کر رہے ہیں. اتنی جو ہم نے مجالس پڑھی ہیں تو ان میں الگ الگ کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں. بھائی دجالی نظام کیا ہے؟ دجالی نظام اسے کہتے ہیں جناب کہ سنتے آ رہے ہیں بچپن سے اور ہے بھی ایسے. وہ دجال آئے گا، یوں ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اس کے سینکڑوں ہاتھ ہوں گے، اور اس کے ہاتھوں میں پتہ نہیں کتنی انگلیاں ہوں گی، اور ہر ایک میں ایک جال ہوگا جس کے ذریعے سے وہ قبضہ کرے گا دنیا پہ، چھا جائے گا. لالچ کے ذریعے سے یہ ہوگا. پانی اس کے پاس ہوگا، مثلا آج کی زبان میں سمجھا دیں، پانی اس کے قبضے میں ہوگا، بجلی اس کے قبضے میں ہوگی، گیس اس کے قبضے میں ہوگی، سارے ممالک اس کے قبضے میں ہوں گے، اس کے پٹھو بھی اس کے قبضے میں ہوں گے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پٹھو نہیں ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے طاقتور ہیں. بھی بتاتا ہوں یہ کتنے طاقتور ہیں. انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ میری باتیں. ہر کوئی یہ باتیں کرے گا نہیں آپ سے. میں اپنے آخر ملک حصے پہ آ گیا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں ساری. جوانی میں کرتا تھا جب میری فکر تھی، تو اب تو بڑھاپا کا کی فکر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ تو بڑے اپنے آپ کو ترہ مخا سمجھتے ہیں نا، طاقت کے بلبوتے پہ مظلوم لوگوں پہ ظلم کر کے، بچوں پہ ظلم کر کے، بچیوں پہ ظلم کر کے، خواتین پہ ظلم کر کے سمجھتے بڑے پھرنے خواہ ہیں. ابھی بتاتا ہوں کتنے بڑے پھرنے خواہ ہیں. اب سنیے،
دجالی نظام کیا ہے؟ دجال کہتے ہیں ایک آنکھ ہوگی پیشانی میں، ایک آنکھ کیا کہ ایک آنکھ، یہ استعارے ہیں، استعارے. گلوبلائز دیکھ رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آنکھ سمجھ میں آ رہی ہے گلوبلائز کہ پوری دنیا پر کیسے قبضہ کرنا ہے، اقتصاد پہ کنٹرول کر لو، ان کے وسائل پہ کنٹرول کر لو، محتاج بنا دو ان کو، محتاج بنا دو، ہر چیز کے لیے محتاج. اور یہ اپنے لوگوں کو یہ سبق پڑھائیں، کیسا بائیکاٹ، کہاں کا بائیکاٹ، کیسے جیو گے، تمہارے آپریشن تھیٹر بند ہو جائیں گے، تمہاری مشینری بند ہو جائے گی، بھوکے مر جاؤ گے، پانی نہیں ملے گا، بجلی نہیں ملے گی، اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے، پتھروں کے زمانے میں چلے جاؤ گے. یہ ہوتی ہے غلاموں کی زبان. کس کی زبان ہوتی ہے یہ؟ غلاموں کی زبان، جن کی نوکری یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ سامراجی طاقتوں سے، لوگوں کو ڈراؤ شیطانی طاقتوں سے، لوگوں کو ڈراؤ وقت کے فرعونوں سے، لوگوں کو ڈراؤ وقت کے یزیدوں سے. لیکن دیکھا نہیں آپ نے اس دجال کی ایک پورا عشرے کا موضوع ہے میں نے بس یہاں پر سمجھا دیا آپ کو جو سمجھانا تھا. اب آگے چلیے بات، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر جگہ علامات میں ایک جملہ اور ہے کہ پوری دنیا سرنڈر کر دے گی ان کے سامنے، اس سسٹم کے سامنے سب سرنڈر کر دیں گے، سب سرنی کو سجدے میں چلے جائیں گے. وہ بھی ان کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے اور چلے گئے جو یہ چلاتے رہیں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. ہر رکشے کے پیچھے لکھوا دیا، بس کے پیچھے لکھوا دیا، ٹرک کے پیچھے لکھوا دیا، اللہ کافی، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو نہ پکارو. دیکھ لیا آج جن پر الزام لگاتے تھے وہی کھڑے ہیں ان شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں. اور جتنے یہ درس پڑھاتے تھے کدھر گئے سب آج؟ کدھر مر گئے سب؟ مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے والے کہاں گئے؟ عراق کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، یمن کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، شام کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، لبنان کو تباہ کرنے کے لیے جہاد، افغانستان کی سینڈ بجا دی 20-25 سال میں. اب کہاں گئے یہ سارے مردود؟ اب کدھر گئی یہ جہاد؟ کہاں گیا جہاد؟ معلوم ہو گیا 1400 سال لگے، لیکن دنیا کو پتا چل گیا کہ جنہوں نے کل غداری کی تھی اسلام کے ساتھ وہی آج بھی غدار نکلے. نہیں سمجھے آپ؟ دو جملے اور سن لو، پوری طرح بات سمجھ میں نہیں. گھبرا تو نہیں رہے نا؟ میں گھبرائیے گا، جو بھگ دوں گا میں بھگ دوں گا، آپ بے فکر رہیں. صلوات لگیے محمد آل محمد پر. سمجھ گئی؟ بے وفا بے وفا بے وفا، جھوٹ، تاریخ کا فراڈ، تاریخ کا دھوکہ لگا دیا گیا. ہمارے بھی بعض لوگ لگ گئے اسی چکر میں، کیا بے وفائی کی، بے وفائی کی، کربلا میں بے وفائی. کس نے بے وفائی کی؟ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ وہ ساتھ کون تھا حسین کے کربلا میں؟ جو وفادار تھے یا ساتھ تھے یا زندانوں میں تھے؟ کہاں تھے؟ کم سے کم 4000 زیادہ سے زیادہ 16000 شیعوں کو زندانوں میں ڈالا گیا تھا. وہ تھے شیعہ جو جب نکلے پھر قیام کیا، جب آزاد ہوئے قیام نہیں کیا، قوابین کا قیام نہیں، مختار کا قیام نہیں. کس نے بے وفائی کی؟ چلو فرض کر لو تمہارے کہنے پہ مان لیا ہاں کچھ ہوں گے زمین فروش جنہوں نے بے وفائی کی، تو تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے بڑے کہاں مر گئے تھے؟ ایک دن کا واقعہ نہیں تھا کربلا، مہینوں حسین نے پیغام دیے ہیں، 4 مہینے مکے میں خطبات دیے، پورے عالم اسلام میں خطوط لکھے، کدھر تھے مدینے والے، کدھر تھے مکے والے، کدھر تھا
بسرا، کدھر تھا عراق، کدھر تھا شام، کدھر تھا یہ سارا عالم اسلام؟ انہی نے بے وفائی کی تھی تو تم تو وفاداری دکھا دیتے۔ وہ بے وفا ہے نا جو تمہاری خیرتیں کام کر گئی تھی، کرتے نا اولاد رسول کی مدد جا کے، کیوں نہیں کیا اولاد رسول کی مدد؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں نے کہا کہ میں اشرے سے پڑھ چکا ہوں، پورا اشرے کا موضوع ہے، لیکن ایک جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں باتیں آ جائیں۔ یہ تاریخ کا فراڈ دھوکہ، اس پہ بھی پورا جناب زید پہ میں نے جب اشرف ہے تو ایک چیز کی دلیل یہ بتایا جناب زید کے بارے میں یہ کوئی شیعہ نہیں ہوگا تو باقی تو مر گئے تھے جنہوں نے 10,000 میں ایک جگہ 50,000 میں ایک جگہ 80,000 میں ایک جگہ بیعت کی تھی۔ جناب زید کی بیعت کرنے والوں میں تو سب تھے، سارے تھے، بڑے بڑے امام تھے، بڑے بڑے تاریخ پڑھ لیجیے جا کے، میں نے اشارہ کر دیا، سب شامل تھے۔ الزام ہوتا بے وفائی، سمجھ میں آئی بات؟ بس آج کون ڈٹا ہوا ہے؟ اس علامات میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ پوری دنیا سرنڈر کر دے گی، مگر مومنین کی ایک مختصر سی جماعت اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ان شیطانی مقابلوں، شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی اور سرنڈر نہیں کرے گی۔ اب سمجھ میں آ گیا غزہ کا مسئلہ کیا ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے؟ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات ہے خیرت مند اور بے غیرتوں کی۔ جو خیرت مند ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بے غیرت ہے کل بھی یزیدیت کا حامی تھا، آج بھی یزیدیت کی حمایت کرے گا۔ ربط کیا ہے میرا اس آیت سے منیتی بات؟ میں نے عرض کیا کہ بڑے طویل مضامین کو دو تین جملوں میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ تک پہنچ جائے اس گھنٹے سوا گھنٹے میں۔ بھائی قالت الملائکۃ یا مریم، کیوں پیغام کیوں آیا؟ اس کا پس منظر سمجھ لیجیے کہ پس منظر کیا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا صاحبزادی ہے جناب ابراہیم، انبیاء کا خاندان ہے نا۔ جناب زکریا علیہ السلام کہیں کزن لکھا ہوا ہے، کہیں ماموں، کہیں خالو، بہرحال گھر کے افراد، گھر کے فرد میں گھر کے افراد، کئی بہنوئی بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب مریم کی بہن، بہرحال 3-4 قصص انبیاء کی بات ہے، کیونکہ ماں قبل تاریخ کی بات ہے نا، تو جو مفسرین نے لکھ دیا، جو قصص انبیاء میں لکھا اسی پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ماں قبل تاریخ، اس کا تاریخی یہاں پہ تاریخ میں کہا، تاریخی حوالہ نہیں، یہ ماں قبل تاریخ کی بات ہے۔ اب وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پیدا کیسے ہوئی؟ نظر مانی تھی والد نے، والدین نے، کہ جو بھی اولاد ہوگی اس کو وقف کر دیں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ بیٹا میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، بچوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، میرے بچے یہ پیارے پیارے بچے، ان کو سمجھ میں ہے نہیں، مگر بڑے تو سمجھدار ہیں نا، یہ موبائل بند کر دیے، میری بات سنی، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا، سامنے سب چیز ریکارڈ ہو رہی، ملتی رہے گی آپ کو۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ اور جب وقف کر دیں گے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اس زمانے میں نظر مانی جاتی تھی، تو اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جب یہ نظر مانی جائے گی تو بیٹا ہوگا، کیونکہ خواتین تو خدمت کے لیے نہیں وقف ہو سکتی نا، حرم کی خدمت کے لیے، بیت المقدس مسجد کی خدمت کے لیے خواتین کو تو وقف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جناب صاحبزادی پیدا ہو گئی، اب جب بیٹی پیدا ہوئی تو والدین پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں، ہم نے تو نظر مانی تھی۔ جناب زکریا علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہو گیا کہ بندہ تو پوری کرنی پڑے گی، نظر کی ہے تو نظر تو پوری کرو۔ یاد رکھیے نظر شرعی الگ ہے، غیر شرعی الگ ہے۔ اب کوئی نظر مان لے پوسٹنگ کے لیے کہ مولانا
یہاں پیدا نہیں ہے، وہاں پیدا زیادہ ہے. کوئی عمل بتا دیجیے جو عمل کیا ہوگا غیر شرعی. نظر مان لی مولا فلاں جگہ وہ سیٹ مل جائے مجھے کربلا جاؤں گا، بلکہ 2 کو زیارت بھی کراؤں گا. اب 2 گیا تو 20 کو کرائے گا، تجھے کروڑوں تو ملے گا بہانا. سمجھ رہے نہیں بھائی؟ یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ حرام. جو غیر شرعی کاموں کے لیے مانی جائے وہ کیا ہوگی؟ یا نظر صحیح ہے، جو مان رہا ہے وہ غلط ہے، نتیجہ غلط ہے. کہ مطلب یہ میری نظر پوری ہو گئی، یہ کام پورا ہو گیا تو میں ایک ایسے کام کی نظر مان رہے کہ جو جائز نہیں ہے. مطلب کسی کے سر کے بال مونڈ دوں گا، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ بھی مان سکتا ہے نا غلط. یعنی نظر شرعی ہوتی ہے. نظر کیا ہوتی ہے؟ جو ایک تو اللہ کے لیے نظر مانی جاتی ہے. کتاب نظر فقہی کتابوں میں موجود ہے، اس کا نام ہی ہوتا ہے کتاب النظر. کہ نظر کیسے مانی؟ روزہ مان لیا، نماز مان لی، مسکینوں کا کھانا، بچوں کو پڑھانا، اسکول کی مدد کرنا، مسجد بنانا، امام بارگاہ بنانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مشروع یعنی شرع میں جائز نظریں کہلاتی ہیں نا. ایسے کام کے لیے کرتے ہیں جس کا فائدہ ہوگا عوام الناس کو، یا فائدہ نہیں بھی ہو رہا تو کوئی غیر شرعی کام نہیں ہو رہا. سمجھنا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، بھی میرا ہی کام ہوتا ہے. میں 3 روزے رکھوں گا، نظر ہو گئی. میں 1 روزہ رکھوں گا، یہ کام ہو گیا. میں 10 روزے رکھوں گا، یہ کیا ہوگا؟ یہ نظر شرعی کہلائے. یہ میں کتاب النظر پڑھانے نہیں بیٹھا، میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک بات تو سمجھ میں آ جائے تاکہ نظر مانتے ہوں یہ خیال کیا کیجیے کہ میں مان کیا رہا ہوں. ایک تو جو چیز مانگ رہا ہوں وہ جائز ہونی چاہیے، اور جو سلے میں نظر پورے کرنے کے دینے جا رہا ہوں وہ بھی صحیح اور جائز کام ہونا چاہیے. اور وہ نظر تو کوئی، لہذا کیا کیا جائے؟ حجرہ بنا دیا گیا. بیت المقدس میں جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے حجرہ تعمیر کر دیا گیا. تو حجرے میں رہے. اور مقدس بیوی اس لیے مشہور تھی کہ ہر وقت تحلیل و تسبیح عبادت، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. اور باہر سے بند کر کے دروازہ جاتے تھے جناب زکریا اس حجرے کا. کیوں؟ قید نہیں، صرف اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر کوئی آئے گا، میں نہیں ہوں گھر میں، دق الباب کرے گا تو مریم کی عبادت میں خلل آ جائے گا. دروازے کو بند دیکھ کے کوئی دق الباب نہیں کرے گا. جس کو بچوں کو سمجھانے ہو دق الباب کہیں گے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہے ہیں مولانا، میں تو حالانکہ اردو ہی بول رہا ہوں. نوک کرنا، کھٹکھٹانا. اب سمجھ میں آ گیا؟ دیسی بھی ہو گئی، اردو بھی ہو گئی، انگریزی بھی ہو گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تاکہ کوئی نوک نہ کرے نا، کوئی کھٹکھٹائے، دق الباب نہ کرے. اب آپ بتائیے کہ اچھا ایسا ماحول جب ہوتا ہے نا تو یاد رکھیے کہ دشمن بھی بہت ہوتے ہیں. دشمن سے مراد حاسدین. کہ اتنی عزت ان کو کیوں؟ جیسے بنی ہاشم سے جھگڑا کیا تھا کہ بنی ہاشم نے بھی جائیدادیں کھائی نہیں تھی. بنی ہاشم نے جو اپنی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے کیا تھی؟ وہ جو اللہ نے عزت دی تھی نا وہ آج بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. آپ کے سامنے ہے نا، آج بھی لوگوں کو ہضم. اور یہ حابیل قابیل سے چل رہا ہے مسئلہ. حابیل تھا، حسد 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 حسد، پہلا قتل ہی حسد کی بنا پہ ہوا. بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. اس کو کیوں یہ مقام ملا؟ اس کو کیوں عزت ملی؟ یہ کیوں وارث بنا آدم کا؟ میں کیوں نہیں بنا؟ مار دو. وہاں بھی یہ ہوا کہ ہم کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں. تو یہ تو تاریخ میں کچھ بتا دیا نا کہ تم کیوں نہیں اور یہ کیوں. بنی ہاشم کیوں، وہ کیوں. جب رشتے بتانا شروع کیے تھے امام نے کہا اچھا پھر تو چل ایسے کر لیتے بات کہ میری دادی زہرا، میرا دادا علی، میرا جد رسول خدا، میری جدہ خدیجہ الکبریٰ، اب تو اپنے بتا. میں نے نام لیے بغیر پورا واقعہ آپ کو بتا دیا. پورے دربار میں اس کی بے عزتی ہوئی. وہ تو بولا نہیں، کسی دوسرے مولا نے جڑ دیا ہاں ہاں اس کی دادی وہ، اس کا دادا وہ، اس کا نانا وہ، اس کی نانی وہ. اب جس کو وہ کا مطلب نہیں پتا اس سے پوچھ لے جس کو وہ کا مطلب پتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور وجہ سمجھنا ہوگی ایسے جناب زکریا کے ساتھ انبیاء کا خاندان ہے جناب. رسول ہی رسول، نبی ہی نبی. 70,000 نبی ہے جناب اسحاق کی اولاد میں بھائی.
جناب یعقوب کی اولاد میں یعنی لگ بھگ 70,000 انبیاء، پوری تعداد تو نہیں ہے نا، لیکن لگ بھگ بنی اسرائیل میں تو وہ خاندان تو لوگ حسد بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں جناب زکریا نبی ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، دعا کے لیے بھی جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کے لیے بھی جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، مصیبت میں پڑتے تو جاتے دعا کر دیجیے. جیسے ہوتا ہے کہ مولوی کو مانتے ہیں، مولوی کی نہیں مانتے، مشکل میں ہو جائے گی تو جائیں گے، اس میں بھی کوشش کریں گے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو کسی کو. ایسے مولوی کو ڈھونڈو حسن ظفر کے پاس نہیں جانا، فلانے مولوی کے پاس چلو وہ دے گا اپنی مرضی کو. اس کو ذرا سا مسائل تو آپ جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، ہر قسم کے میں کیا کیا آپ کے سامنے باتیں عرض کروں. آپ سب جانتے ہیں کہ ہر قسم کا مال مارکیٹ ہے، بازار ہے، مل رہا ہے. جیسا آپ کے پاس ہے جیب میں مال ویسا مال خرید لیجیے. لیکن کبھی کبھی لوگوں سے چوک ہو جاتی ہے کہ بازار میں ہر چمکنے والی چیز بکنے والی نہیں ہوتی، کچھ انمول بھی ہوتے ہیں، کچھ کی قیمت نہیں لگا سکتے آپ. تو ایسا ہر جگہ ہے، کچھ کی قیمت نہیں لگائی جاتی. تو اس میں بھی ایسا ڈھونڈا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کا مسئلہ کس سے پوچھ لیے تو ایسے بتائے گا اپنی مرضی کا مسئلہ. معاذ اللہ طلاقیں صحیح ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ دو کام کرو. سمجھ میں آگی بات؟ اتنا اشارہ کافی ہے آپ کے لیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہر قسم کے لوگ ہیں نا، ہے نا ہر قسم کے. تو وہ یہ مسئلہ تھا جناب زکریا کا احترام ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، ان کی سنتے نہیں تھے. ہوا دے دو، یہ ہوتا ہماری قرآن لائے ان کے ہوا دے دو، ہوا دے دو، اس کی ہوا دو، پڑھنا نہیں، خبردار رکھ دو، خطرناک چیز ہے. ہاتھ نہیں لگانا، بچوں کو ایسا ڈرا دیا بچے دور سے دیکھتے رہے تاکہ اے خبردار قرآن کا قریب مت جانا. بچوں کو بچپن سے ڈر لگ گیا اس کے قریب نہیں جانا، یہ بہت ڈرانے والی چیز ہے. ایسا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. بس جناب زکریا کبھی لوگ سنتے تھوڑی ہم مانتے ہیں آگے کیا رہے ہیں. ہاں آ جائیں گے مسجد میں، آ جائیں گے. بیچارے بلاتے تھے کہ مسجد میں تو آ جاؤ، نماز تو پڑھو بیت المقدس میں. کوئی بھی آتا تھا عبادت کی. اب مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا رحم مبارک میں نور جناب عیسیٰ علیہ السلام آ گیا. اب جب ایک ایسی بچی 13-14 سال کی ہے، چاہیے 15-16 سال، اس سے زیادہ سن نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے کہ جو قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ مالک تو جانتا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں، یہ میرے ساتھ ہوا کیا؟ اب جب یہ معاشرے میں خبر جائے گی تو کیا ہوگا؟ روک سکتے ہیں زبانوں کو آپ؟ اوہ جناب اے دیکھو نبی بنتے تھے، یہ دیکھو نبی وغیرہ میں، یہ دیکھو. معاذ اللہ معاذ اللہ، میں آج کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھو ان کے کام دیکھو، یہ دیکھو کیا نکلے، یہ دیکھو کیسا کام کیا. قیامت ہو گئی. جناب زکریا کو جواب دینا مشکل ہو گیا. جناب زکریا جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل آ کے بتا چکے، سب کر چکے، باتیں ہو گئی، لیکن نہیں کون مانے گا؟ لوگوں کو تو موقع مل گیا. خواتین جا رہی ہیں دوسرے کے گھروں میں، نمک چاہیے ذرا نمک دینا، اور پتہ چلا کیا ہوا؟ وہ نمک بعد میں تھا، پہلے اس چکر میں آئی تھی. مہمان آگے ذرا چائے کی پتی دینا، اور سنا کیا ہوا؟ اصل بات یہ تھی جس کے لیے 7 گھروں میں جا رہی تھی بسو کہ 7 گھروں میں جا کے بتاؤ تو صحیح طرح مسالے لگا لگا کے، مرچیں لگا لگا کے، کسی سے نمک مانگی، کسی سے جھاڑو مانگی، کسی سے ماچس. ہم تو وہی جو ہمارے بچپن میں ہوتا تھا وہی بتا رہے بھائی. اب ماچس ہے نہیں، ہمیں نہیں معلوم. وہ ماچس کی تیلی لینے جا رہی ہے، ادھر سا تیل دے دینا سرسوں کا، ادھر چائے کی پتی دینا، 2 چمچے شکر دے دینا. یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں بھی. غریبوں کا زمانہ تھا اور لوگ قناعت تھے اور اچھے لوگ تھے، قناعت کرتے تھے، صبر تھے، مقابلہ نہیں تھا، حرام کے پیچھے اتنا دوڑتے نہیں تھے. پروردگار سب مومنین کو محفوظ رکھے، سب کو محفوظ. یاد رکھو یہ لقمے اثر دکھاتے ہیں اور اولادیں نافرمان نکل جاتی ہیں، پھر گلا کرتے ہو کہ کیا ہوا ہے نا. لقمے کا خیال کرو، لقمے کا. وہ ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ میں تکلیف ہے میرے، ذرا سا بہت عرصے بیمار رہا تھا تو میں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا نا چاول، چمچے سے کھاتا ہوں. تو وہ چمچے سے چاول، اب دیکھ رہے ہیں مولانا، اچھا خود چمچے سے کھا رہے ہیں، مزے کی بات، فنکاری دیکھیے آپ.
بھئی جو چیز میرے لیے حرام ہے تیرے لیے حلال کہاں سے ہوگی؟ یا جو چیز میرے لیے مکروہ ہے تیرے لیے کہاں سے وہ مستحب ہوگی؟ خود کھا رہے تھا مجھے دیکھا مولانا یہ چمچے سے کھانا کیسا ہے؟ انہیں پتا نہیں تھا سامنے حسن ظفر ہے. میں نے کہا بیٹا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ چمچے سے کھانے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ کھاؤ کہ نہ کھاؤ، لیکن ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھ لو حرام کھا رہے ہو کہ حلال کھا رہے ہو. پھر میں نے ان کے سامنے رکھا حلیم، اسی ڈش کو میں نے کہا ذرا ہاتھ سے کھا کے بتائیے. اللہ کے بندے جو کھانا چمچے سے کھانے کا چمچے سے کھاؤ، جو ہاتھ سے کھانے کا ہاتھ. اس بیچ میں کون سی تجھے پھر بھی یاد آ گئی ویسے زندگی کی کسی موقع میں نہیں یاد آ رہا حلال حرام. اتنے مسائل پڑے ہوئے کسی میں نہیں کہ کیا نوکری کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کتنی اوپر کی آمدنی کتنی نیچے کی آمدنی، کیا یہ سب کچھ نہیں. وہ چمچہ دیکھ رہا ہے کہ چمچے سے وہ، کیونکہ مولوی کو کھاتے دیکھ لیا، مولوی میں نقص نہیں نکالے گا اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. ہے بات. اور یہ جناب مریم کے ساتھ ایسا ہو گیا. اب بتائیے اس بچی کا عالم کیا ہوگا جو جانتی ہے کہ مجھے کسی نے نہیں چھوڑا. دعا کر رہی ہے، دعا قرآن نے نقل کی ہے، معبود اس سے بہتر تھا میں مر جاتی، مجھے موت دے دے، کاش میں مر جاتی اور ایسے مرتی کہ نسیہ منسیہ ہو جاتی. نسیہ منسیہ یعنی لوگ مجھے بھول جائیں جیسے میں دنیا میں آئی ہی نہیں تھی. کیوں یہ دعا مانگ رہی ہے؟ نسیہ منسیہ کی جانتے ہیں. خالی موت کی دعا نہیں مانگی، یہ بھی مانگا کہ میری موت کے بعد لوگ مجھے بھول جائیں، میں تھی نہیں جیسے دنیا میں. کیونکہ موت کے بعد بھی یہ حضرت انسان معاف نہیں کرتا. مرنے والوں کو معاف کرتا ہے؟ کیا معاف کرتا ہے؟ ساری کہانی سنانی شروع کر دیتا ہے نا. 4 آدمی بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بخشے، چلے گئے دنیا سے، کہنا تو نہیں چاہیے مگر وہ کہانی شروع ہے نا. ہوتا ہے نا کہ حضرت انسان نہ زندگی چھوڑتا ہے نہ مردے میں چھوڑتا ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑتا، انسان ہے. اس لیے کیا دعا مانگ رہی کہ ایسے نہیں مروں، ایسی مروں کہ بھول جائے میں تھی ہی نہیں دنیا. میرا ذکر زمین، محاورے کی زبان میں اگر میں تشریح کروں اردو محاورے میں کہ زمین پھٹ جائے میں سما جاؤں. کیا کروں میں؟ کیسے سمجھاؤں لوگوں کو؟ جناب زکریا کیسے سمجھے؟ اور آگے لوگ تانے دیتے ہیں باقاعدہ، خواتین یہ تم نے کیا کیا؟ سامنے جناب مریم سے قرآن یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہنی تم نے کیا کیا؟ اب یہ ہارون کی بہن سے مراد وہ نسبت ہے، وہ جو جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کے رشتہ، اس کا اشارہ ہے کہ اخت ہارون یہ تم نے کیا. اب آپ مجھے بتائیے وہ بچی کہاں جائے؟ دعا مانگ رہی ہے موت کی، اور یہ اعجاز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا. لہذا اب جب ہم نے کہا جب انسان بے بس، مشیت کی حرکت شروع. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کو سمجھانا تھا. اب ملائکہ کو بھیجا، جاؤ میری کنیز کے پاس خوشخبری لے کے جاؤ، جاؤ بتاؤ. دنیا مخالفت کرتی رہے، دنیا مخالفت، ساری دنیا مخالفت کر لے، کچھ نہیں ہوتا. میں اللہ، میں خالق، اے میری کنیز میں تجھے معصومہ قرار دے رہا ہوں. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ بھی کہتے رہے. جاؤ پیغام لے کر، پیغام دو. ملائکہ آگے بشارت دے رہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرک، اے مریم خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں منتخب بھی کر لیا اور پاک و پاکیزہ بھی قرار دے دیا. صلوات بھائی محمد آل محمد پر. آسان ہو گئی بات؟ اور ایسا چنا ہے کہ عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا، اپنے زمانے کی عورتوں کے سردار. تو کتنے دن تک یہ پروپیگنڈا چلا بھائی؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، ختم ہو گیا نا صاحب، سب ختم ہو گیا. ذلت کی گھاٹیوں میں، وادیوں میں چلے گئے سب. جناب مریم پر معاذ اللہ تہمت لگانے والے، مریم قیامت تک کے لیے معصومہ قرار پائی. جناب مریم کو اللہ نے مقدس بیوی کی صورت میں
ان کا نام زندہ رکھا، ہر کتاب میں، آسمانی کتابوں میں انہیں زندہ رکھا۔ جناب مریم کو کیوں بتایا مشیت نے کہ اگر حق کی بات پر کبھی ساری دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے تو گھبرانا مت، گھبرانا مت، یہ اللہ کے مقابلے میں پھوکوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے ایک نتیجے تک آج کی مناسبت سے پہنچانا ہے آپ کو۔ آئیے سورہ توبہ، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آئیے آپ کو لگے گا جیسے آج کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کفار چاہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکے مار کے خاموش کر دیں۔ پھوکے کا مارے کفار اتنی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں، پھوکے کا مارے، پوری دنیا میں ان کا قبضہ، خلاؤں میں ان کا قبضہ، سیٹلائٹ سے وہ ہمارے گٹر تک دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے بندے کتنے بھلے ہوئے، ہاں ہاں سب کچھ ان کے پاس، اور رہی صحیح قسم انہوں نے کورونا کے ذریعے پوری کرا دی، پورے 7.5 ارب کا ڈیٹا ان کی جیب میں، کون آدمی کہاں ہے کس جگہ ہے سب ان کے پاس ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے جانتے، پورا گیم تھا نا، پلانٹڈ گیم تھا نا، کیا گیا تھا کہ لاک ڈاؤن کر کے ساری دنیا ڈیٹا جمع کر کے، اور بھی بہت کچھ کام کی جو میں یہاں سے نہیں بتا سکتا کہ کن کن جگہوں پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھا اور دیکھ رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہ کام کر دیے جو اسے 1 سال میں انہوں نے کرنے تھے کہ 1 سال کے لیے مقدس مقامات کو بالکل بند کیا، اور جو کام وہاں کرنا تھے انہوں نے کیے، جاننے والے جانتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں پھونکے کام اتنے بڑے کام آج بھی آپ دیکھیں نا کیسے مزے سے مار رہے ہیں، معصوموں کے گوشت کے ٹکڑے ہوا، معصوم بچوں کے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کہنے کے لائق نہیں وہ شخص، شیعہ تو دو مسلمان کا چھوڑا، جو اس مسئلے میں یہ بات کرے کہ وہ شیعہ ہے کہ سنی ہے۔ شرم ہے، حیا ہے؟ یہ ایک ماہ کا بچہ جو شہید ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھے گا تو کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے؟ یہ شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ مظلوم ہوتا ہے یاد رکھا۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ مومن دیکھنا غیر مومن نہ دیکھنا، شیعہ دیکھنا سنی دیکھنا، یہ کہا تھا کون علی ظالم خصما ولی مظلوم ہے ہونا۔ اپنے شیعوں کو وصیت ہے کی جہاں بھی مظلوم ہو اس کی حمایت کرنا، مظلوم کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے۔ بتاؤ یہاں مسیحی برادری پر حملہ ہوا، ہم بولے کہ نہیں بولے؟ ہم تو کراچی میں گئے، ان کے عبادت خانوں میں گئے، کیوں؟ مسئلہ مذہب کا تھوڑی ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے انسانیت کا۔ کس کا مسئلہ آ گیا؟ اگر انسانیت کا مسئلہ نہ ہوگا تو سامراجی طاقتوں کے منہ پہ یہ تماچے نہیں پڑتے کہ خود ان کی عوام سڑکوں میں نکلی کہ نہیں نکلی، نکلے کہ نہیں نکلے یورپ کے لوگ؟ کیوں؟ یہ مظلومیت کی آواز ہے، یہ انسانیت کی آواز ہے۔ یہاں جو انسان ہوگا وہ چلائے گا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے بے گناہوں پر، اور ہماری اپنے بدبخت بیٹھیں گے پلانٹڈ جو نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو کیا مطلب فلاں ہے؟ تمہیں معلوم ہے؟ سنو علی کے شیعوں، سنو اچھی خبر، ہماری حمایت کرنے کی وجہ سے ساری خبریں آپ تک نہیں آ رہی، زبردست حمایت ہو رہی ہے اور زبردست لڑائی بھی ہو رہی ہے۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں نا، تو یمنی ہو یا حزب اللہ ہر روز ہو یہاں خبریں، کیونکہ استعماری میڈیا ہے نا تو وہ خبریں دیتا ہے جو ان کو دینی ہے، ساری خبریں نہیں دیتا، ان کی پٹائی کی خبریں نہیں دے گا، ورنہ میں دنیا میں ہو گئی یہ پٹ رہی ہے، عالمی طاقت پٹ رہی ہے یا مار کھا رہی ہے۔ سمجھ میں آتی بات؟ کیا اس کا نتیجہ ہونا جانتے ہیں آپ؟ کہ عرب دانشوروں نے اپنے حکمرانوں کو للکارنا شروع کیا ہے کہ ہوش کے ناخن لو، اگر تم نے عملی قدم نہیں اٹھایا غزہ کے مقابلے میں تو 80% لوگ گئے شیعہ ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے مذہب اور لوگ ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ مسجد اقصی کا پیش امام مذہب حق قبول کرتا ہے
فاطمہ زہرا سے معافی مانگتا ہوں، میں آل رسول سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کامیابی کم ہے ان شہداء کے خون کی جو یہاں بیٹھ کے چند لوگ بکواس کرتے ہو کہ ہم ان کی حمایت کیوں کریں؟ پورے عالم عرب میں صرف ایک ہی بات ہے، ان کی دعائیں سنو، ان کی بچیوں کی دعائیں سنو کہ میں اعلان کرتی ہوں کہ سوائے شیعوں کے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں اپنے مذہب کا اعلان کرتی ہوں کہ آج سے میں علی کی شیعہ۔ پھر یہاں بیٹھ کے بکواسات کرتے ہیں کچھ چند لوگ، کیسے پھیلائے تشیع شہداء کے خون سے؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ صلوات آج نبی محمد علیہ محمد پر آئی سمجھے جتنا یہ چلیے ایک مثال اور دیں۔ چند سال پہلے آپ سب گواہ ہیں کتنی مجالس ہوتی تھی ایام فاطمیہ پہ بھائی؟ 40 سال سے تو میں پڑھ رہا ہوں بھائی۔ کراچی میں پورے سال میں ایک جگہ 5 مجلسیں ہوتی تھی جس میں اس کا چوتھائی مجمع ہوتا تھا، بس چوتھائی۔ میں نے بھی 2 سال پڑھی، باقی کسی جگہ ایک مجلس ہو گئی ہو گئی۔ جب سے کچھ بے غیرتوں نے، بے حمیت، بے دین، بے نام و نسب لوگوں نے مقام مقدس سے معصوم کونین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، دیکھا ری ایکشن، رد عمل دیکھا رد عمل۔ یہ ہے اہل بیت کا معجزہ کہ جتنا یہ مقام اہل بیت پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ میں اور آپ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اہل بیت سے کہ جتنا یہ مقام کو گرانے کی کوشش کریں گے، جیسے مریم کے لیے گواہی دی، ایسے سورہ احزاب میں اہل بیت کے لیے گواہی دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات نہیں فرمائیے۔ یریدون ان یطفئوا اللہ بافواہہم، بس ان ساری سازشوں کو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کیا ہوا ہے؟ یعمل اللہ انکاری ہے، الا ان یتم نورہ، اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تمام کرے، مکمل کرے۔ یعنی کتنی بڑی بشارت ہے مریم کو کہ کتنی سازش کر لے، اطمینان رکھو، وہ طاقت ہے نا، اس کے مقابلے میں ان کی سازشیں، ان کی طاقت، ان کی فوج، ان کے لشکر، ان کے میزائل، ان کا سیٹلائٹ پھوک سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کی شرط کیا ہے؟ کھڑے رہنا، سرنڈر نہ کرنا۔ جہاں بھی کربلائی خون ہوگا جان دے دے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، سر دے دے گا، سرنڈر نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ جان دینا شکست کہاں ہے۔ ہمیں پٹی بہاتے ہو، بائیکاٹ، یہ کیا رٹ لگائیے، بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر، آپ کیا کریں، مذاق اڑاتے ہیں، سب بند ہو جائے گا، تمہارا تو اسپتال بند ہو جائے گا، سامنے نہیں ہے تمہارے۔ 40 سال ہو گئے ایک قوم کے بائیکاٹ ہو، 42 سال، اور اس کا اس وقت بائیکاٹ ہوا تھا جب آپ کی کاریں بننا شروع ہو گئی تھی، ان کی سوئی بھی نہیں بن رہی تھی، سوئی نہیں بن رہی، میں تھا وہاں جب بائیکاٹ ہوا تو جس کی گاڑی خراب کھڑی ہے کیونکہ پرزے ہی نہیں بازار میں، بنا ہی نہیں سکتے تھے، اسپتال میں ہوئی جو آپ کو کچھ نہیں، لیکن اس بائیکاٹ پر رہبر نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ اس خمینی بش شکر نے جو آج تک ہمارے بھی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، بقرات بنے پھرتے ہیں، ان کو سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، یہ جتنے
بھکاری لیڈر ہیں، یہ سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کو، خمینی سمجھ میں نہیں آتا، یہ پٹھو سمجھ میں آ جاتے ہیں، یہ غلام سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ جو آزادوں کا سالار ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو حریت پسندی کا سبق دے کے چلا گیا کہ سامراج کے سامنے جھکنا، جب بائیکاٹ ہوا تو سنو کیا اعلان کیا تھا اس نے اعلان کیا تھا، مبارک ہو میری قوم کو، آج مغرب تم سے مایوس ہو گیا۔ لوگ حیرت سے جاتے ہیں، یہاں پھوئی نہیں مل رہی ہے، بازار میں مبارکباد دے رہا ہے، کیوں کہا تھا اس نے یہ بات کہ مایوس ہو گیا، سمجھ گیا کہ یہ قوم ہماری غلامی میں نہیں رہی۔ کیا ہوا؟ اسی قوم نے بنانی شروع کی ہر چیز، پہلے خراب بنائی، بدتر بنائی، پھر کچھ اچھی ہوئی، پھر کچھ اچھی ہوئی۔ میں جانتا ہوں ٹی وی بناتے تھے بیچارے ایک ہفتے میں ختم، خود سے اڑ جاتا تھا، مگر بنایا بنایا بنایا۔ آج کہاں پہنچ گئے ٹیکنالوجی میں؟ آج دنیا کی طاقتوں کے مقابلے میں فخر کیا کرو اگر کوئی سینہ تان کے برابری کے ساتھ کھڑا ہے تو کوئی اور نہیں، تمہارا ملک ہے۔ فخر کیا کرو تمہاری دنیا میں برابری، کسی کی نوکری نہیں کر رہے ہو، کسی کے غلام نہیں، ہر چیز بنائی۔ اب تو آپ جا کے دیکھ کے آتے نا، سب آنکھوں سے دیکھ رہے نا، میرے ساتھ میرے دیگر مکاتب کے لوگ بھی جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہاں تو بھوکے مر رہے ہوں گے لوگ، یہاں تو جب پورا بائیکاٹ ہے، کوئی چیز آئے گی رواج نہیں، تو ہوگا کیا؟ دیکھ کے حیران ہو، سب بنائے ہوئے، سب کچھ بنا لیا، ایک ایک چیز بنا لی۔ تو جب ایسا ہوگا تو ہم بنائیں گے نہیں بنائیں گے، ہم انسان ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ نے خالی انگریزوں کو انسان بنایا، ہمیں نہیں بنایا، یہ کھوپڑی انہیں کو دی ہے، ہمیں نہیں دی۔ لیکن وہ جانتا ہے شیطان کہ ان کی کھوپڑیوں کو کیسے ختم کرنا ہے۔ کتنے ہزار دانشور ہمارے قتل کر دیے گئے یار، کیوں؟ تاکہ دماغ ان کا برین ختم کرو، کردار کشی کی گئی عبد القدیر جیسے دماغوں کی۔ اب بچوں کو پتہ ہے تاکہ پتہ ہی چلے کون یہ، وہ محسن فراموش لوگ ہیں، احسان فراموش، محسن کش، جس نے تم پر احسان کیا تم نے اس کے ساتھ حشر کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ فٹ پاتھ پر اس کی آخری عمر گزر گئی بیچاری، فٹ پاتھ پر جس نے اتنی بڑی طاقت لگایا۔ یہ ہے کریکٹر، یہ ہے کردار، یہ صلہ دیا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ 1400 سال سے یہ ہر احسان کرنے والے کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، ایسے ہی صلہ دیتے ہیں، پھوکوں سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے آگے کچھ، اور یہی تک رہی اللہ کے مقابلے میں پھوکوں سے زیادہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں تاکہ وقت میں میں جس کو ختم کر سکوں، صرف اشارے دیتا ہوا چلا جا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ یقیناً صاحبان فہم کا مجمع ہے، میرے اشاروں کو نکات کو سمجھ رہا ہے پوری طرح۔ جنازہ کتنے لوگ یہاں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن موت تو برحق ہے، اور ذرا سا کوئی مشہور آدمی مر جائے تو ہزاروں آدمی پیچھے پیچھے، شریف آدمی مر جائے تو بھی ہزاروں کا مجمع، کوئی بہت بڑا کمینہ مر جائے تو پھر بھی ہزاروں کا مجمع، دیکھتے ہیں نا، چلے جا رہے پھول لٹاتے حال اٹھے، یہاں تو جتنا بڑا چور ہوگا اتنا زیادہ اس کو پھولوں سے لادا جاتا ہے۔ آنا مبارک اے چوروں کے ابا، تیرا آنا مبارک، صلوات بھیجی محمد علیہ بھگتو، ابھی اور بھگتو گے، برے لگ رہے ہوں گے میرے جملے باس کام تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ برے لگے۔ یہ بویا تم نے، یہ بویا کاٹو، سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے بھرتے، جب خود تمہیں شوق ہے اپنے اوپر ان سانپوں کو مسلط کرنے کا، تو پھر جب وہ ڈستے ہیں تو روتے کیوں؟ چیختے
کیوں ہو جب یہ سانپ بچھو تمہیں ڈستے؟ تمہیں خود ہی تو شوق ہے زندہ باد مردہ باد زندہ باد مردہ باد جاؤ کیے جو ڈنک مارتے تمہیں شور مچاتے ہمیں ڈس لیا ہمیں ڈس لیا اور پھر وہ تھوڑی دن بعد بھول جاتے ہو پھر وہ ڈسنے آ جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے 75 سال سے میرے بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. میں بھی کہاں کی باتیں لے کر آ جاتا ہوں حالانکہ ان کا مجلس سے کیا واسطہ لیکن میں لے آتا ہوں پتہ نہیں کیوں عادت ہے 40 سال سے پڑھ رہا ہوں ایسے ہی پڑھتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے جو بھی حالات تھے میں نے حالات کی بات نہیں کرتا لیکن اتنا تو ہے نا. ابھی میں نے جناب مریم کی جو مثال دی سامنے رکھیے گا. اتنا تو ہے نا کہ ہمارے یہاں بھی میں جہاں 4 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں میرے پاس ہے ساری چیزیں محفوظ. وہاں بھی پوری نہیں پڑھ سکتا روایات. صحیح ستہ میں معصوم کونین سلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ روایات. صحیح ستہ سے مراد کیا ہے؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ. یہ صحیح ستہ ہے. یہ سب جو مشترک ہیں 2-3 حدیثیں وہ پیش کر رہے ہیں مشترک جو نہیں لگا. آپ سوچ لیں کہ میں ہے کتنی اہل بیت کے بارے میں ہے کہ نہیں لیکن جتنی ہے نا وہ بھی کافی ہمارے لیے. ایک حدیث ہے ترمذی میں کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تھی اذا دخلت فاطمہ قام علیہا تو اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے آپ کے لیے اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوئے. مرحبا اور مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے اپنی بیٹی کو. خوش آمدید یہاں تک نہیں اپنے مقام پہ اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیا. یہ بیٹی کا احترام ہے. اگر بیٹی کا احترام ہوتا نا تو سنت ہوتا اور پھر قیامت تک سب یہ سنت ادا کرتے کہ جب بیٹی آئے کھڑے ہو گئے. سنت بنا یہ کام بنا. کون باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں. کیوں کھڑا ہوگا؟ بیٹی ہے اس کو احترام کرنا. باپ کو تھوڑی احترام کرنا. اور اس زمانے میں بھی بڑی بڑی محترم بیٹیاں تھی نہیں تھی. کہیں ملا کہ وہ تشریف لائی ہوں ان کے ابا جان کھڑے ہو گئے؟ کوئی تشریف لایا ہو کسی کے ابا کھڑے ہوئے نہیں ہے. صرف جبھی تو ہے کیونکہ صرف فاطمہ کے لیے جبھی تو ہے. ورنہ جو عام بات ہوتی تو کیوں ہوتی؟ کیونکہ صرف فاطمہ. اگر یہ فعل سنت رسول اللہ تو سب ادا کرتے ہیں لیکن جانتے تھے نا سب یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے، یہ مقام فاطمہ کا احترام. مقام فاطمہ کیا ہے؟ میں نے اس کے کہ میں 4-5 دن سے یہی پڑھ رہا ہوں لیکن میں 1-2 مثالیں دوں گا بس مجلس ختم. مقام فاطمہ سمجھ لیجیے آپ. قرآن مجید میں ہے نا فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کے لیے ہے وہ کمال تک پہنچانے والی حجت، منزل تک پہنچانے والی حجت بالغہ، یعنی جس کے بعد پھر کوئی کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی. کسی دلیل کی، برہان کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تو اسے کہتے ہیں حجت بالغہ. ٹھیک ہے، حجت بالغہ. آئیے آپ کو بتائیں مثال دے کون ہے فاطمہ. جناب مریم کا سن لیا آپ؟ بتا دیں کسی حد تک میں نے کہ کیسی مقدس بیوی جسے اللہ نے ضمانت دی، جسے اللہ ضمانت دے دے عصمت کی، پھر دنیا اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ہم مشیت کریے، ہم آپ کو مقام دیں، ہم آپ کو معصوم. ساری دنیا آپ کی وجہ مخالف. اب آئیے کیا مباہلہ ہوا؟ مباہلہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کب ہوا مباہلہ؟ جب بات چیت ختم ہو گئی. مباہلہ تو ہوئی نہیں نا، وہ نوبت ہی ہے لیکن مباہلے کی نوبت آئی نا. مباہلے کہیں کب ہوا مباہلہ پڑھنا؟ بات چیت سے پہلے یا بات چیت کے بعد؟ بعد میں تو بات چیت ہی تو چلے گا نا. جلدی آتے کہ بھاگ کے اپنی جان چھوڑا کے. پہلے بات چیت ہوئی ہے نا. مسجد نبوی میں کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کے رسول سے. اور کتنے دن تک؟ 40 دن. کوئی کہتا نہیں 40 دن زیادہ ہے، 4-5 دن اور. اچھا چل تو 4-5 دن 4-5 گھنٹے رکھ لیں، ہمیں کوئی بس نہیں. ان کا کام ہے کم کے جو کم کے، ہم کہتے ہیں تو کم کر لیں، ہمیں کیا بس. ہمیں کوئی ہم اتنا جانتے ہیں کہ اتنی بات ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا.
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب، اتنی علمی دلیلیں دینے کے باوجود اب بھی آپ سے حجت کر رہے ہیں. یعنی دلائل دینے کے بعد ہوا نا تو یہ گفتگو کا دروازہ بند ہو گیا اللہ کی طرف سے. بس اب ان سے کوئی بات نہیں. کب ہوئی ہوگی بات چیت بند بھائی تیرے حساب سے؟ کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی ہوگی؟ مگر نہیں مانی نا انہوں نے. اب تو 4 گھنٹے سمجھ لے، 4 دن سمجھ لے، 40 دن سمجھ لے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اتنی بات ہوئی کہ اللہ کہو ماجو میرے حبیب بس اب یہ کچھ ماننے والے نہیں. آپ نے ساری علمی دلیل دے دی. اور اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عالم ہے عالمین میں؟ عالم فی العالمین. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، ایسا عالم جس کے علم کے لیے علی اعلان کرتا ہو کہ علم ایسے مجھے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بناتا ہے. علی خود کہتے ہیں میرا معلم اور کوئی نہیں، میرا معلم اللہ کا حبیب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ اب آج کل لوگ پتہ نہیں کس جگہ پہ چلے جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کہاں تک حالات پہنچنے والے ہیں. لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو حق ہے، جو سچ ہے، وہی بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اب جناب ہوا یہ کہ رسول سے بڑا عالم کون کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. اللہ کے بعد عالمین میں کون ہے سب سے بڑا عالم؟ اللہ کا رسول. اتنی بحث ہوئی، سارے صحابہ کرام روز جمع ہو رہے ہیں. علی بھی آ رہے ہیں، پابندی علی کے آنے میں نہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، حسین بھی آ رہے ہیں، گود میں بیٹھے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ نے حکم دیا بس اب موبائل ہو، یعنی بات چیت کا دروازہ بند. نقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پر اللہ کی اتنے ہی کہہ دیا کرو سارا تورا ہو جائے. جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. صلوات دیجیے محمد علی محمد. اب یہاں نہیں روک سکتے، یہاں کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، کیونکہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے جھوٹوں کے اوپر. تو ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی. جس نے جہاں جہاں جھوٹ بولا اہل بیت کے مقابلے میں سب پہ لعنت. صلوات دیجیے محمد علی محمد. کا بند. اب مباہلہ ہو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو. خلاصہ تشریح میں تفسیر میں نہیں آتی، وہ مباہلے میں ہم بیان کرتے رہتے ہیں. خلاصہ یہ ہو کہ 5 افراد نکلے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ 5 افراد نکلے. آگے نور رسالت ہے، آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت پر معصوم کونین، مخدوم کونین، مقدمہ عصمت و طہارت، یہ سب ہیں، یہ پیچھے ہیں. معصوم عصمت و طہارت یہ پیچھے، اور اس کے پیچھے نور ولایت. یعنی اگر یوں دیکھیں تو حصار ایسے بن رہا ہے کہ نور فاطمہ کے گرد حصار ہے نور رسالت، امامت اور ولایت. بلکہ اور ایک جملہ آپ کو دے دوں، یوں کہیے کہ ظاہری حجاب بھی ہے، باطنی حجاب. ظاہری حجاب ایسا ہے کہ ویسے بھی لکھا ہوا ہے روایت تاریخوں میں مختلف مقامات، جو آپ جب 2-3 مقامات تو گھر سے باہر نکلے نا دربار میں، تو آپ کی چادر اتنی بڑی ہوتی تھی ایسے پھیلی ہوئی، چاروں طرف سے پھیلی. اور پھر وہ گھر کی خواتین، کچھ بنی عباس کی جناب عباس کی صاحبزادیاں، عباس ابن عبد المطلب، سمجھ میں آ رہی بات؟ جناب عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، ان کے ساتھ گھر کی کچھ خواتین منفذ وغیرہ ہوتی تھی، ام ایمن ہوتی تھی، یہ سب ساتھ ہوتی تھی. یہ ہے ظاہری حجاب. باطنی حجاب رسالت، امامت اور ولایت کے حجاب. قسم کا حجاب ہے. اللہ نے ظاہری حجاب بھی رکھا، باطنی حجاب بھی ساتھ. اب مجھے بتائیے بڑی نظام دیکھ سکتے تھے؟ کہاں سے دیکھیے؟ نہ ظاہری طور پہ دیکھا ہے، نہ باطنی طور پہ نہیں دیکھا نا. بس
نتیجہ 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جب یہ 5 اس کے میدان میں تشریف لائے تو کیا کہا ان کے سردار نے، جس کا نام عاقب ملتا ہے بعض کتابوں میں؟ ایک تو وہ 40 خود ہی عالم، سارے بڑے بڑے عالم، اور یہ ان کا سب سے بڑا عالم، کتابوں کا علم تھا، توریت زبور جتنے بھی عہد نامہ جدید قدیم ان سب کا عالم تھا، وہ پورا اس کا تاریخ میں تعارف لکھا ہوا ہے، توریت زبور انجیل سب کا عالم تھا۔ ایسے نہیں آ گیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے۔ اب جب اس نے آتے دیکھا تو چلا اٹھا، یہ سب نے لکھا بھائی، اس میں شیعہ سنی کا نہیں ہے۔ بات یہ کہ ہم بیان کرتے ہیں، آپ بیان نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ گئے ہے، سمجھے نا؟ اس کے علاوہ لیا ہو نا موبائل میں کوئی واقعہ تو بھائی لاؤ، نہیں منصور ہو، در منصور ہو، جو بھی ہو۔ حتیٰ کہ جو کتابیں ہمارے خلاف لکھی گئی سوائے محرقہ جیسی، اس نے بھی لکھا کہ ہمیں موبائل میں تو یہی گئے 5 موبائلہ ہوا میری، وہ بھاگ گئے، ان کا نکل کے جزیہ دے دو، چلے جاؤ بھائی، یہ تو اگر انہیں نے بد دعا کر دی، ہاتھ اٹھا دیا، موبائلہ ہو گیا تو ختم ہو جائے گی قوم نصارہ، یہی ہے نا؟ میں کوئی اچھی تو بات نہیں کر رہا۔ اب اس نے کیا کہا؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ کون سے چہرے دیکھ رہا ہے بھائی؟ تو وہی چہرے تو دیکھ رہا ہے جو روز دیکھتا رہا ہے۔ کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ وہی محمد، وہی علی، وہی حسن، وہی حسین، روز دیکھتا رہا ہے۔ تو اب کیا ہو گیا تجھے بھائی؟ بحث کس سے کر رہا تھا؟ مباحثہ کس سے کر رہا تھا؟ محمد عربی سے ہی تو مباحثہ کر رہا تھا تو، انہیں کو تو دیکھا۔ اور اگر سوال ہے 5ویں ہستی کا تو اسے دیکھا کب تو نے؟ 5ویں ہستی کو کب دیکھا؟ وہ تو حجاب میں ہے، ظاہری حجاب میں بھی ہے، باطنی حجاب میں بھی ہے، ہر طرف سے حجاب ہے، تو نے دیکھا کب؟ اب سمجھ میں آیا کون ہے فاطمہ؟ سنو، 2 نتیجے دیں گے 2 منٹ میں، 2 نتیجے۔ پہلا نتیجہ، کتابوں کا عالم تھا، عرفان رکھتا تھا، جانتا تھا، حق اور باطل کی پہچان تھی، جبھی تو اس نے کہا تھا کہ شہر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ کرنا، گھر والوں کے ساتھ آئے تو مباہلہ نہ کرنا۔ کیوں؟ نتیجہ سنو کیوں کہا تھا؟ جانتا تھا اگر دنیاوی لیڈر ہوگا تو دوسروں کے بچوں کو لائے گا، اپنے بچوں کو نہیں۔ ہلاکت کا میدان ہے، ہلاکت کا، اپنے بچے نہیں لائے گا، اپنے بچے دبئی، لندن، فرانس، جرمنی، امریکہ، کینیڈا۔ ارے اس زمانے میں کہاں ہوں گے، یوں ہی زبان سے نکل گیا میری۔ صلوات دیکھیے محمد آل محمد کا۔ اس زمانے میں نام کے ملک کہاں ہوں گے، ہو گئی نہیں۔ میں جن زبان جو آج کل چل رہا ہے نا، تو وہ میری زبان سے نکل گیا، معاف کر دیجیے گا۔ چلیے آپ بھی سوچو گے یہ کہاں تھے اس زمانے میں بھائی، ہم نہیں کر رہے، لیکن سمجھ میں تو آ گئی نا عزیز و بات، کہانی سمجھ میں آ گئی نا، مباہلہ کی کہانی کیا ہے؟ وہ چھوڑا کہ دنیاوی لیڈر کا کام ہوتا ہے دوسروں کے بچوں کو ماروانا۔ آ جاؤ سارے، قربانی دو، تیرے دنگے بھی تو لے کر ان کو بھی تو قربان کرا۔ نہیں تم قربانی دو، تم اپنے بچوں کو لاؤ، نہیں فالتو 25 کروڑ کیڑے مکوڑے جو پھر رہے، آؤ مارو نا ہمارے لیے۔ وہ یاشیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے، وہ بعد میں پھر آئے گے تو پر وزیر اعظم بننے کے لیے آئے گے۔ جانتا تھا کہ اگر الہی رہبر ہوگا تو پہلے اپنے گھر کے بچوں کو لائے گا، اور خدا کی قسم آج تک یہی اصول چل رہا ہے۔ ایسے آزاد نہیں ہوا سامرا، ایسے آزاد نہیں ہوا بلد، 70% عراق جس پہ داعش نے قبضہ کیا تھا، ایسے آزاد نہیں ہوا۔ جن علماء نے فتوے دیے نا، ان کے جگر کے ٹکڑے بھی شہید ہوئے۔ صرف ایک خاندان کا بتا دوں، علی حکیم آیت اللہ محسن حکیم کا نام تو سنا یا نہیں سنا؟ آج کل ان کے خلاف بھی تو یہ 2 انچ کی زبانیں بڑی چل رہی ہیں نا، مراٹھی کے خلاف، جیسے یہ بڑے قابل فٹ پاتی ہے، ان کو سب پتا ہے، پوری دنیا کا علم، وہ جاہل ہے جو دنیا سے لڑ رہے ہیں اور شیعت کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اگر کوئی طاقت ہے وہ زمین پہ جو فرعونوں سے ٹکرا سکتی ہے تو تشیع ہے، اور کوئی بھی نہیں۔ وہ شیعت ہے۔ صرف ایک آل حکیم کے خاندان کے 102 شہید،
اور 102 شہیدوں میں 90 علماء بھی چھوٹے نہیں، آیت اللہ باقر الحکیم، آیت اللہ مہدی حکیم جیسے لوگ جو شہداء میں اس لیے وہاں کے لوگوں نے اپنے بچوں کو بھیجا، جس کے 4 بیٹے تھے، اس کے 4 بیٹے ماں نے بھی دے، جاؤ فتویٰ آ گیا، لڑو، نابود کرو ان دشمنوں کو جن کو دہشت کی علامت بنایا تھا سامراج نے دنیا کے لیے۔ علی کے غلاموں نے، علی کے شیعوں نے وہ حال کیا، وہ حشر کیا کہ زمینیں کھود کھود کے اس میں چھپتے تھے، وہاں سے بھی نکال کے مار دیے جاتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا مباہلہ؟ دنیاوی رہبر، الہی رہبر۔ یہ ہاتھ اٹھا لیا، جانتا تھا کتابوں کا علم تھا، الگ الگ دیکھا تھا، محمد کو الگ، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ۔ لیکن جب نور عصمت و طہارت شامل ہوا، نور کمال کو پہنچا، کامل ہوا۔ آج اس نے نور کو اپنے کمال کی حالت میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب نور کو کمال کی حالت میں آتے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ وہ نور ہے، پہاڑوں کو اشارہ کرے گا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے نور فاطمہ، ختم کر رہا ہوں، یہ ہے نور فاطمہ، یہ عظمت فاطمہ۔ بات ختم نہیں ہوئی، 2 نتیجے کہے تھے، ایک ہوا، دوسرا نتیجہ لو۔ دوسرا نتیجہ کون ہے؟ فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ۔ خدا کی قسم عجیب ہے، عجیب ہے، جب اپنے صفوں میں سے بھی چند بدبختوں کو سنتا ہوں جو مقام فاطمہ میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں، ان کو حیا نہیں۔ سنو فاطمہ کو، سنو۔ بحث مباحثہ ختم، گفتگو بند۔ جو دلیلیں ہو سکتی تھی دینی رسول نے، جبھی تو اللہ کا حکم آیا کہ بحث بند، گفتگو بند، مباحثہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ اے حبیب، اب گفتگو کی ضرورت نہیں، اب کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اب کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں آپ کو ایسی دلیل دوں گا کہ آپ کو بات کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کی فتح ہو جائے گی۔ یعنی فاطمہ مباہلے میں کیا ہے؟ وہ حجت بالغہ ہے کہ جہاں ساری دلیلیں ختم ہو، وہاں فاطمہ ہے۔ تمام دلیلیں ختم ہوں تو آخری دلیل کا نام ہے فاطمہ۔ یہ ہے وہ حجت بالغہ فاطمہ۔ کچھ نہ سمجھنا مباہلے کو سوائے اس کے کہ فاتح مباہلہ ہے فاطمہ۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں حدیث قصہ میں تعارف کرایا گیا، ہم فاطمہ تو وبعلھا وبنھا، ختم کی۔ کتنی مظلومیت ہے، کیسی مظلومہ کائنات ہے کہ قاتلوں کا نام لینے پر بھی پابندی ہے۔ اتنی مظلوم ہے۔ ابھی میں نے جنازوں کے حوالے دیے، جناب مریم کا میں نے اسی لیے پڑھا کہ بی بی وصیت کر رہی کہ مدینے کے لوگ میرے جنازے میں نہیں آئے۔ علی کو خبر ہی نہ دی جاتی، رات کی تاریکی میں خاموشی سے مجھے دفنا کیجیے، میری قبر کا نشان بھی کسی کو نہیں بتایا۔ آج تک نہیں معلوم معصومہ کا نورانی جسد کہاں ہے۔ عزاداروں کبھی سوچ رہا تھا، مولا کا مدفن بھی چھپایا گیا تھا نا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ جب 7ویں امام نے بتا دی، ہارون رشید بتایا گیا تھا نا، کیوں؟ اب معلوم تھا کہ قیامت تک حملے ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن روزہ باقی ہے۔
ہمیشہ کے لیے مینار نور بنا رہے گا۔ کیا معصومین کو، ائمہ طاہرین کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی جدہ طاہرہ کا مدفن کہاں ہے؟ مظلومیت دیکھی معصومہ کی، کیوں نہیں بتایا عزیزوں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایسے بدبخت اور ایسے مرون تھے کہ علی کی قبر تلاش کرنے کے لیے حجاج نے ہزاروں قبروں کو کھدوا دیا، کوفے کے اطراف کھدوائے، صرف فاطمہ کی عظمت کو بچانے کے لیے اور اس توہین سے بچانے کے لیے آج تک قبر زہرا کو پوشیدہ رکھا کہ کہیں کوئی ملعون کسی زمانے میں، ہر قسم کے ملعون پیدا ہو رہے ہیں نا، دیکھا نا آپ کے آج کے دور میں دیکھ رہا کوئی ایسا ہے، بس وہی جب اس کا بیٹا آئے گا نا وہی کسی کو نہیں پتا یا علی ان میں سے کوئی نہ آئے، یا علی آپ کو معلوم ہے نا میں اسے ناراض ہوں، میرے جنازے بغیر بتائے دفنا دیجیے گا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایسی عورت سے شادی کیجیے گا جو میرے بچوں پہ مہربان ہو، بلکہ نام بھی بتائیے امامہ میرے بچوں پہ بہت مہربان ہے، آپ اس سے عرض کر دیجیے۔ ابھی میرے بھائی نے آصف مغل نے اپنے کلام میں ایک شعر کی صورت میں، نثر کی صورت میں جناب امام حسن کے کسی ذاکر کے خواب میں آنے کا حوالہ دیا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کسی نے سوال کیا تھا امام حسن مجتبیٰ سے کہ فرزند رسول آپ بھی تو اس موقع پر تھے جب حملہ ہوا تھا دروازے پر۔ یقین کریں امام کی حالت یہ ہوئی کہ رونا شروع کیا، ہچکیاں بن گئی، روتے روتے بیٹھ گئے زمین پہ امام کی تمہیں کیا معلوم سب کیا جلتا ہوا دروازہ گرا تھا، ہم چاروں بہن بھائی چھوٹے چھوٹے، حسن حسین زینب ہماری بہنیں رو رہی تھی لالوں پر، زینب کلثوم اماں اماں کہہ کے چلا رہی تھی، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم کریں کیا، بس ہم نے اتنا کیا تھا کہ دوڑ کے اپنے آپ کو اپنی ماں پہ گرا دیا تھا۔ جب ہمارے بابا کو کھینچ کر لے جانے لگے تھے تو سب ہماری ماں کھڑی تھی، چادروں میں لپٹی، آواز دے کے کہا تھا نا فضا اسما دوڑ میرا محسن شہید ہو، ایک چادر دوسری چادر تیسری چادر۔ سنیے دو چار جملے مسائل کے مجھ سے آپ سنتے ہیں، مقاتل میں لکھا ہے جہاں جہاں بی بی کے انواع لکھے، مسائل مصیبت لکھے کہ آپ ضعیفہ نظر آتی تھی، بوڑھی، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ، عصا کے سہارے تھا، اور سن کتنا ہے 18 سال 19 سال، کسی نے کہا 21 سال، کسی نے کہا 23 سال، جس نے سب سے زیادہ بتایا اس نے کہا 25 سال، حالانکہ ہم جانتے ہیں 18-19 سال سے زیادہ کی نہیں تھی معصوم، لیکن چلو تمہاری بات فرض کیے لیتے ہیں 25 سال، انصاف سے بتاؤ 25 سال کی خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کمر خم ہو جاتی ہے، وہ ہر وقت بخار کے عالم میں رہتی ہے کہ سر پہ پٹی بندھی رہتی ہے، وہ 24 گھنٹے عصا کے سہارے کھڑی ہوتی، عصا کے سہارے بیٹھتی ہو، عصا کے سہارے چلتی۔ اسی پر بعض لوگوں نے بخارات جو پیدا ہونے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مبالغہ سنو ہوا کیا تھا اور ایسا کیوں ہوا تھا کہ 18-19 سال کی بی بی ایک ضعیفہ خاتون میں تہیت میں تبدیل ہو گئی تھی، کیسے جب چلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا پہلے، ایک بات سے سمجھاتا ہوں آپ کو، جب علی جنازہ تیار کر رہے تھے نا، تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، تو گھر میں بیٹھے باہر لوگوں نے علی کی ایک چیخ سنی تھی، یاد رہ گیا لوگوں کو، بعد میں کچھ خاندان کے لوگوں نے کہ یا علی
آپ جب معصومہ کا جنازہ تیار کر رہے تھے تو آپ کی ایک فریاد بلند ہوئی تھی. علی کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے. فرماتے میں تمہیں کیسے بتاؤں جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی مگر دختر رسول نے کبھی علی سے بیان نہیں کیا. دیکھیے پسلی کی چوٹیاں بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے. میں تو ذاتی طور پہ گزر چکا ہوں کہ پسلی میں چوٹ خدا نہ کرے کسی کے لگ جائے جتنی بار سانس لے گا تکلیف ہوگا. اللہ نہ کرے کسی کو ہو لیکن کیونکہ مجھے ہو چکی ہڈی نہیں ٹوٹی کچھ نہیں ہوا لیکن پسلیوں میں چوٹ بڑی زور کی آ گئی تو سانس لینا دشوار. اب مجھے بتائیے کہ جس کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی پسلیاں ٹوٹ وہ کیسے جیے گی. لہذا انسان جب بھی قلب کو شدت قلب کو برداشت کرتا ہے تو اثرات چہرے پر آتے ہیں آتے ہیں نہیں. جبھی تو آپ چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے کس مشکل میں آپ چہرے بتا دیتے ہیں. بیماری ہوتی ہے چہرے پہ ضعیفی کے آثار آ جاتے ہیں. بھائی ایسی ایسی بیماریاں ہیں میں نے دیکھی ہیں کہ جوان آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے پہچانا نہیں آتا پہچان میں نہیں آتا اسپتالوں میں جاتے ہیں صبح شام دیکھتے ہیں. اب مجھے بتاؤ جس کی اتنی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں وہ سیدھی قامت کے ساتھ چلے گی کیسے. ہر وقت تپ یعنی بخار نہ ہو تو کیا ہو اس لیے سر پہ پٹی اور بچوں کی خاطر علی کی خاطر جو تکلیف برداشت کرتی تھی وہ چہرے پہ چھپی ہوئی. اس لیے بال سفید ہو گئے تھے معصومہ کے. اس لیے ضعیفہ نظر آتی تھی رسول کی بیٹی. اس لیے ضعیفہ نظر آتی تھی رسول کی بیٹی. یا علی میرے بچے میرے بچے میرے بچے. تیار ہوا جنازہ. علی بچوں کو آواز دیتے ہیں آؤ ماں سے رخصت ہو لو. چاروں بچے حسن حسین زینب دوڑے. 3 بچوں نے اپنے آپ کو ماں پہ گرا دیا. حسین نہیں گئے حسین کونے میں کھڑا. مولا پوچھتے ہیں بیٹا حسین ماں سے رخصت نہیں ہونا. ایک مان ہے حسین کو اپنی محبت پر. حسین کہتے ہیں بابا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا. اب مجھے بتائیے حسین اس خواہش کا اظہار کرے اور فاطمہ پرانا کیسے پالا ہے فاطمہ نے اس حسین کو چکیاں پیس پیس کر کربلا کی. بندے کفن ٹوٹ گئے آغوش پھیلا دی زہرا نے آ میرے لالا. برسوں پہلے کی بات ہے جب پہلی بار میں نے یہ مصائب کے جملے پڑھے میرے بعض احباب کو اعتراض ہو گیا کہ آپ مبالغہ کرتے ہیں ایسا کوئی واقعہ اس طرح پیش نہیں آ سکتا جیسے آپ پیش کرتے. میں نے کہا اچھا آئندہ کسی مجلس میں جواب دے دوں گا. پھر میں نے جواب دیا سنو اگر یہ صرف ایک مقتل میں روایت ہوتی میں کبھی بھی نہ پڑھتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایت ایک نہیں ہے. کتنے مقامات آپ کو بتاؤں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا ماں نے مزار چھوڑ دیا. جہاں جہاں اس کے بچے جاتے تھے پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں چلی جاتی. انصاف سے بتاؤ جہاں خلوص سے اس کے بچوں کی مجلس ہوتی ہے آج بھی وہ تشریف لاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. نہ مانے اس بات تو آگے آئی. شب عاشور سورج غروب ہو چکا. ثانیہ زہرا نے فضا کو بھیجا فضا ماں جائے کو میرا سلام کہہ دیا. حسین پہنچے بہن کے خیمے میں. احوال پرسی کے بعد بلانے کا سبب پوچھا. ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز.
کیسے اس کا جوان ذبح کر دیا۔ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری، فرماتے بہن پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں، ہماری ماں زہرا ہے۔ ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا، نہیں مانی اور آگے بڑھی۔ اسی شب عاشور حسین قتل گاہ میں اپنے ایک ایک ناصر کو اس کا مقام شہادت دکھا، ایسے ہی ہے مقام شہادت دکھا۔ جب سب دور کے مقام آئے شہادت دکھا چکے تو اب کہا چلو اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھا دوں۔ ایک نشیب کی طرف بڑے اچانک واپس پلٹ کر حکم دیا واپس چلو خیمہ گاہ کے۔ خیمہ گاہ پہنچے، ساتھ دس بستہ عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھائیں گے۔ پھر حسین کی آنکھوں میں میں تمہیں وہاں کیسے لے جاؤں، میں تمہیں وہاں کیسے لے جاؤں، جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں بیٹھی۔ آگے بھی جملہ ہے نفس المحموم کی روایت میں، جملہ پڑھنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، نہیں مانتے۔ اچھا بتاؤ جب سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی تو کون تھا جس نے اپنی آغوش میں پناہ دی؟ کون تھا جس نے سکینہ کو سنبھالا تھا؟ اور اب بھی نہیں مانتے تو اب بتاؤ جب حسین زلجنہ سے یعنی زین سے زمین پر تشریف لائے تو یہی سنتے ہو نا کہ اتنے تیر تھے کہ جسم اطہر تیروں پر معلق تھا۔ نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے حسین کا جسم اطہر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا۔ کیوں؟ جب حسین زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چنگیاں لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون